السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ گائز آج انتہا کی گرمی ہے، مطلب اتنی زیادہ گرمی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور اوپر سے مچھر اور کیڑے مکوڑے ٹائپس اتنی ساری چیزیں ہیں نا کہ حد نہیں۔ مطلب شام سے بہت برا ہے آج کا جو سسٹم ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کا بھی ایریا میں ایسا ہی موسم ہوگا یا نہیں، لیکن ہمارے سائڈ پہ یار بہت گندا موسم ہے آج۔ اور سچی کہوں تو مچھر میرے کو کھا کر نا میری وہ سارے خون چوس کے چلے گئے میرا۔ اور پتہ ہے میں جب کرتی ہوں نا اندھیرے میں بیٹھ کے، تو آپ کو پتہ ہے اندھیرے میں مچھر وغیرہ کتنے زیادہ آتے ہیں۔ تو ابھی میں باہر گھوم رہی ہوں کیونکہ بیٹھ تو سکتے نہیں ہیں اس سیزن میں، کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہے اور اوپر سے مچھر اور یہ سارے اتنے آ کر لڑ رہے ہیں۔ اور پنکھے کے سامنے بیٹھ کے اگر میں ریکارڈنگ کروں گی تو میری آواز کلیئر نہیں رہے گی۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو آواز کلیئر نہیں ہے، پنکھے کے سامنے سے اٹھ جایا کریں جب ریکارڈنگ کرتی ہیں۔ تو بس میں ریکارڈنگ کے درمیان میں پنکھے کے آگے سے اٹھ کر آ گئی ہوں۔ آج میں نے 2 قسطیں لکھی ہیں، تو سرپرائز ہرگز نہیں سمجھنا، کیونکہ کل میچ ہے انڈیا اور پاکستان کا۔ تو پتہ ہے کیا، ایک تو اگر پاکستان جیت گیا تو خوشی کے مارے مجھ سے ایپیسوڈ لکھی جائے گی، اور اگر پاکستان اللہ نہ کرے ہار گیا تو دکھ سے مجھ سے ایپیسوڈ نہیں لکھی جائے گی۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں نے آج 2 ایپیسوڈ لکھ لی، تاکہ میں دونوں آج ہی دے دوں گی۔ ایک میں ابھی ریکارڈ کری ہوں، ایک میں تھوڑی دیر میں ریکارڈ کر کے آپ کو وہ بھی سینڈ کر دوں گی آج ہی۔ آپ آج ہی دونوں پڑھ لینا، تو ایک ورنہ کل کے لیے رکھ لیں، کیونکہ جیسا میں بتا چکی ہوں کہ بس تھوڑے ایموشنز ہی ایسے ہیں میچ کے ساتھ جڑے ہوئے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ تو شروع کرتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ اب ناول آگے رومانٹک ہوگا، تو جو لوگ رومانس نہیں پڑھتے وہ لوگ اس ایپیسوڈ سکپ کر سکتے ہیں۔ مرمِ کائزان قسط نمبر 33، تحریر اریج شاہ۔ ہائے اللہ جی، ماشاء اللہ کتنا بڑا ایئرپورٹ ہے! یہ تو مصر کے ایئرپورٹ سے بھی بہت بڑا ہے۔ وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتی اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی، ہاں یہ ترکی کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، لیکن اس میں اتنا ایکسائٹیڈ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایئرپورٹ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے وہ اسے پروٹیکٹ کرتے ہوئے بولا، ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ ہر چیز میں انسان کو اپنا فائدہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ جو چیز تعریف کے قابل ہو اس کی تعریف کر دینی چاہیے مسٹر کائزان کاظمی۔ خیر یہ بات بھی میں کس کے سامنے بول رہی ہوں؟ جو انسان ہر وقت دوسروں کو کاٹنے کے پیچھے لگا رہے، اس کو خوبصورتی کا کیا ہی پتہ۔ وہ جیسے خود ہی اپنی بات کا جواب دیتے ہوئے بولی تو کائزان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے جان من، کیونکہ مجھے میری بیوی کے علاوہ کوئی بھی اتنا خاص خوبصورت لگتا ہی نہیں کہ میں اس کی تعریف کروں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی بیوی کے علاوہ آگے پیچھے بھی دیکھ لینا چاہیے۔ دنیا میں اور بھی بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں، لیکن اگر میری نظر میری بیوی سے ہٹتی ہی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ وہ جیسے اسے لاجواب کر دینے کو تھا۔ ایسی بھی کوئی حور پری نہیں ہے آپ کی بیوی۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی، حد میں اپنی بیوی کے خلاف
ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں تو بولوں گی خلاف، کیا کر لیں گے آپ؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھتے اس سے سوال جواب کرنے لگی، جبکہ وہ آگے پیچھے کیپ کی تلاش میں نظر دوہرا رہا تھا۔ میری مجال کہ میں کچھ کر پاؤں؟ ایک کیپ کو ہاتھ دیتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ کیپ تک لایا تھا۔ میرے سے بحث مت کیا کریں، جب پتہ ہے میرا مقابلہ نہیں کر سکتے باتوں میں۔ وہ اس کے لیے گاڑی کھولتے ہوئے اندر بیٹھتے ہوئے بولی۔ حکم ملکہ عالیہ، اس کے بعد گستاخی نہیں ہوگی۔ وہ سر کو ہم دیتا اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ کھل کر ہنسی، لیکن نقاب کے پیچھے وہ صرف اس کی ہنستی ہوئی آنکھوں کو ہی دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مریم بیبی، تم ان محترمہ کے ساتھ روم میں جاؤ، تب تک میں ضروری فون کال کر کے آتا ہوں۔ وہ اسے ہوٹل کی ورکر کے ساتھ کمرے میں بھیجتے ہوئے خود اپنا موبائل فون لے کر ایک سائٹ پر آ گیا تھا، جبکہ مریم تو ایکسائٹڈ تھی اس عورت کے ساتھ کمرے کی طرف جانے کے لیے، کیونکہ جتنا یہ ہوٹل خوبصورت تھا، یقیناً اس کا کمرہ بھی اتنا ہی ہونے والا تھا۔ وہ اسے بھیج کر خود خوشی خوشی کمرے کی طرف جانے لگی، جبکہ قائزان ہوٹل سے باہر نکل گیا تھا۔ یقیناً اسے رفیل اور رسل کو خیر و خیریت سے یہاں پہنچنے کی انفارمیشن دینی تھی۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے انجان نمبر پہچان میں نہ آنے پر فون اٹینڈ کرتے ہوئے سوال کیا گیا۔ وعلیکم السلام مظہر پاشا، کیسے ہو؟ کون بات کر رہا ہے؟ سوال دوبارہ کیا گیا۔ ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ میں، تمہاری موت تمہارے بے حد قریب ہے، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا تھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ وہ بھی اتنے بڑے بڑے بول؟ تم جو کوئی بھی ہو، مجھ سے واقف نہیں ہو بچے۔ مظہر پاشا صرف ایک نام نہیں، لوگوں کی جیتی جاگتی موت ہے۔ لگتا ہے تمہیں مرنے کا شوق چڑھا ہے، لیکن میں تمہیں بس اتنا ہی کہوں گا، کسی گاڑی کے آگے آ کر خودکشی کر لو، کیونکہ اگر مظہر پاشا نے تمہیں موت دی تو دوسری دفعہ جنم لینے کے بارے میں بھی میں سوچو گے بھی نہیں۔ وہ تو تمہیں وقت بتائے گا مظہر پاشا۔ فی الحال اتنا جان لو کہ قائزان کاظمی کی نظر ہے تم پر۔ بہت جلد آ رہا ہوں تمہارے پاس، لیکن تمہارے پاس آنے سے پہلے تمہارے 6 چمچوں کی لاشیں تم تک پہنچانی ہیں۔ تاریخ لکھ لو آج کی، اگلے 15 دن کے بعد تمہاری موت تمہارے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف یقیناً کھلبلی مچی
چکی ہوگی۔ وہ آدمی اب اس کی انفارمیشن نکالنے کے لیے زمین آسمان ایک کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، لیکن قائزان اپنے بارے میں دوسرے انسان کو اتنی ہی انفارمیشن دیتا تھا جتنی وہ دینا چاہتا تھا۔ فون اپنی جیب میں ڈالنے کے بجائے اس نے رسل کو فون کیا تھا۔ السلام علیکم قائزان، تم خیر و خیریت سے پہنچ گئے نا وہاں؟ میں نے ہوٹل روم بک کروا دیا تھا، تم لوگوں کو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور کیب والا بھی ایئرپورٹ پر تمہیں مل جائے گا۔ رسل نے اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ ریلیکس میرے بھائی، میں ہوٹل پہنچ چکا ہوں۔ یہاں ہوٹل کا کمرہ پہلے سے ہی بک ہے، اور کیب بھی ہمیں لینے کے لیے وقت پر پہنچ گئی تھی، اور تم لوگ بھی سعودیہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرو۔ اور ہاں، ڈبلیو کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ ڈبلیو کو گھر پر ہی رہنے دے گا، لیکن اب اس نے سوچا تھا کہ وہ ڈبلیو کو ان کے ساتھ ہی سعودیہ بھیج دے گا۔ ترکی میں اس کے کوئی ذرائع نہ تھے، اور نہ ہی وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ کا استعمال ترکی آنے جانے کے لیے کرتا تھا، لیکن سعودیہ سے مصر اور مصر سے کسی بھی عربی ملک جانے کے لیے وہ اپنے پرائیویٹ جیٹ کا استعمال کرتا تھا، جو اس نے صرف اور صرف ڈبلیو کے لیے ہی لے کر رکھا ہوا تھا، تاکہ وہ اسے ہر طرف اپنے ساتھ لے کر جا سکے۔ یہاں اس کے ساتھ ڈبلیو نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ مریم اس سے خوفزدہ رہتی تھی، اور باقی کام کے لیے اس نے رسل اور رفیل کو کہیں اور بھیجنا تھا، ورنہ جب بھی وہ ملک سے باہر جاتا تو ڈبلیو کو ساتھ لے کر جاتا تھا۔ لیکن یہاں اس کا خیال رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، لیکن اسے اپنے دوستوں پر پورا یقین تھا۔ یقیناً وہ خود سے زیادہ اس کے بچے کا خیال رکھنے والے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم بالکل بے فکر ہو کر اپنا کام کرو، انشاءاللہ یہاں ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، اس نے یقین دلایا تھا، جبکہ فون بند کرتے ہوئے قائزان کی نظر سامنے پھولوں کی شاپ پر گئی تھی۔ پہلے وہ کمرے میں جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، پھر خیال آیا کہ اپنی پھولوں جیسی بیوی کے لیے ایک خوبصورت سا پھول تو وہ لے ہی سکتا ہے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو اسے کمرے میں خاموشی محسوس ہوئی تھی۔ کمرے کی لائٹ آف تھی، لیکن لائٹ بلب روشن تھا۔ اور لائٹ بلب کی روشنی میں وہ اپنی بیوی کو خواب و خرگوش کے مزے لوٹتے دیکھ چکا تھا۔ مسکراتے ہوئے لائٹ آن کرتا وہ اس کے قریب آیا تو دیکھا کہ وہ گہری نیند میں اتر چکی ہے۔ یقیناً اتنے لمبے سفر نے اس کو تھکا دیا ہوگا، لیکن وہ سو نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ
اسے یہاں سونے کے لیے نہیں بلکہ ہنی مون منانے کے لیے لے کر آیا تھا، اور اگر وہ اس وقت سو گئی تو وہ رات کو اپنا کام کس طرح سے کرے گا؟ سوری مرم بیبی، میں تمہیں یہاں صرف ہنی مون کے لیے نہیں لے کر آیا بلکہ اپنا ضروری کام کرنے کے لیے بھی آیا ہوں، اور ابھی میں نے تمہیں سونے دیا تو رات کو تم نے مجھے بہت تنگ کرنا ہے، پھر میں اپنے کام کو وقت پر مکمل نہیں کر پاؤں گا، اور قائزان کاظمی اپنے کام وقت پر کرتا ہے۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اسے تھوڑی ہی دیر میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس کھینچ چکا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے سوتی ہوئی بیوی کو تنگ کرنے کا؟ وہ جو ابھی ابھی نیند میں گئی تھی، خمار آلود نگاہیں کھولتے اس کی بے باکیوں کو اپنے جسم پر محسوس کرتی اٹھ کر پوچھنے لگی تھی۔ یہ قائزان کاظمی کا طریقہ ہے، اور ویسے اسے رومانٹک طریقہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے ساتھ بیڈ پر گرا چکا تھا۔ مجھے بہت زوروں کی نیند آ رہی ہے قائزان، میں ابھی کے لیے سو جاؤں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، تم نہیں سو سکتی، اور ویسے بھی شوہر جاگ رہا ہو اور بیوی سوتی رہے، یہ کہاں کی فرمانبرداری ہے؟ باقول تمہارے، تم میری بہت ہی فرمانبردار بیوی ہو، وہ اسے اس کی پرانی باتیں یاد دلاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ اپنی بیوی پر اتنا بڑا ظلم کریں گے؟ اس کے بے باک لبوں کا لمس اپنی گردن پر جا بجا بکھرتا محسوس کرتی وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ ہاں، میں بڑی خوشی سے اپنی بیوی پر یہ ظلم کروں گا، اور یہ ظلم کرتے ہوئے مجھے بالکل بھی ظالموں والی فیلنگ نہیں آئے گی بلکہ ایک رومانٹک شوہر والی فیلنگ آئے گی۔ اب نو مور آرگیومنٹس۔ آپ بالکل بھی اچھے ہسبینڈ نہیں ہیں۔ اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی محسوس کر کے وہ بے بسی سے بولی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے سکون سے اس الزام کو قبول کرتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے بے باک لبوں کا لمس چھوڑا تھا، اور وہ پوری طرح بے بس ہوتی اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ فریش ہو کر نکلا تو وہ سونے کی تیاری پکڑ چکی تھی۔ وہ فوراً اس کے سر پر سوار ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے بڑی معصومیت سے کہا تھا۔ ہم یہاں سونے کے لیے نہیں آئے بیوی، اسی لیے جاگو اور اٹھ کر ذرا اس کھڑکی کا نظارہ تو کرو۔
دیکھو کتنی خوبصورت جگہ ہے، اتنا خوبصورت نظارہ ہے، اور تم نے اپنے شوہر کے لائے ہوئے اس خوبصورت گلاب کو ایک نظر نہیں دیکھا۔ بڑا ظلم ڈھایا ہے تم نے اس معصوم پر۔ وہ سرخ رنگ کا گلاب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بہت بہت شکریہ، لیکن اس پر میں نے اتنا ظلم نہیں ڈھایا جتنا آپ مجھ پر ڈھا رہے ہیں۔ آپ مجھے سونے کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے نیند آ رہی ہے، آپ مجھے سونے دیں، پھر جاگ کر میں آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاؤں گی۔ وہ اسے لالچ دے رہی تھی۔ مجھے تمہاری وہ بڑے مزے والی بات نہیں سننی، لیکن تم سو نہیں سکتی۔ جب تک میں جاگ رہا ہوں تب تک تمہیں بھی جاگنا ہوگا۔ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے اس نے جیسے فیصلہ سنایا تھا۔ ارے اگر خود کو نیند نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ دوسرے کو بھی نہ سونے دیا جائے۔ دیکھیں میں نے کتنے پیار سے آپ کی خواہشات کا احترام کیا ہے، اب آپ کو میری نیند کا خیال کرنا چاہیے نا۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کیا کہتا، اسے وہ خود مجبور تھا۔ اپنے بھائی سے بات کرو گی؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ میں جب سو کر اٹھوں گی تب بات کروں گی، اس نے فوراً جواب دیا۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، اس نے دھمکی دی۔ کوئی بات نہیں، میں مدت بڑھا لوں گی۔ میرے شوہر کو پٹانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس نے جیسے راز فاش کیا تھا۔ اچھا جی، بڑا یقین ہے اپنے شوہر پر۔ اس کی گود میں اپنا سر سیدھا کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے فوکس میں لے چکا تھا۔ ہے تو ہے، میرے شوہر بڑے اچھے ہیں، میری ہر بات مانتے ہیں، کبھی میری کسی بات سے اختلاف نہیں کرتے۔ وہ اس کے گالوں پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے مسکا لگا رہی تھی۔ ہاں ہاں، جانتا ہوں میں، ایسا بھی کوئی 30 مار خان نہیں ہے تمہارا شوہر۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتا بولا، خبردار، میں اپنے شوہر کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ وہ سختی سے بولی، مت سنو، کان بند کر لو۔ مشورہ دیا گیا، آپ اپنا منہ نہ بند کیجیے گا۔ اس نے غصے سے گھورا۔ منہ کیوں بند کروں؟ تمہارے شوہر کی تعریفیں کر رہا ہوں، سنو۔ آخر تمہیں بھی تو پتہ چلے تمہارا شوہر کتنا پانی میں ہے۔ میرے شوہر کیسے ہیں کیسے نہیں، مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، میں انہیں خود بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ پورا 17 دن کا ساتھ ہے میرا اور ان کا، اس نے اتراتے ہوئے کہا۔ 17 دن نہ ہو گئے، 17 سال ہو گئے کہ سب کچھ جانتی ہو۔ آپ بحث کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟
میں نے منع کیا تھا نا آپ کو، وہ کچھ یاد دلاتے ہوئے بولی۔ میں نے بھی منع کیا تھا میرے علاوہ کسی اور کی تعریف نہ کرنا میرے سامنے، لیکن میں تو آپ کی ہی، بس آگے سے بحث مت کیا کرو۔ جاؤ جلدی سے فریش ہو جاؤ، باہر چلتے ہیں، بڑا پیارا موسم ہو رہا ہے، واک کریں گے، وہ پلان بناتے ہوئے بولا۔ میں کسی ایرے غیرے کے ساتھ نہیں جاتی کہیں بھی باہر، مجھے صرف اپنے شوہر کے ساتھ آؤٹنگ کرنا پسند ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ اور میں کون ہوں؟ وہ سیدھا ہو کر سوال کرنے لگا۔ ہوں گے کوئی، مجھے کیا؟ ویسے تھوڑی دیر پہلے آپ میرے شوہر کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ آپ جیسے انسان کے ساتھ تو میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ ڈارلنگ، تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں خود واش روم میں لے کر جاؤں اور خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں شاور دوں اور پھر چینج کروا کر اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جاؤں؟ اس نے بڑا بے ساختہ سا سوال کیا۔ وہ اس کی طرف سے کسی اچھے جواب کی منتظر تھی۔ استغفر اللہ، اپنی نیت مجھ پر مت تھوپیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا اور نہ ہی کبھی سوچ سکتی ہوں۔ ایسی سوچ صرف آپ کی ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے بڑی تیزی سے کہا۔ ہاں، ایسی سوچ صرف میری ہی ہو سکتی ہے، اور اب میری سوچ پر میں عمل کرنے والا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اچانک بیڈ سے اٹھ کر اسے ایک جھٹکے میں اپنے کندھے پر ڈال کر واش روم کی طرف لے گیا تھا، جبکہ وہ نہیں کرتی رہ گئی، لیکن اس کی نہیں کو سن ہی کون رہا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ابھی میں کل کی ایپیسوڈ کی بھی ریکارڈنگ کروں گی، تو ابھی میں واپس ملتی ہوں آپ کو تھوڑی سی دیر کے بعد۔ تب تک کے لیے آپ اس والی قسط کو انجوائے کریں اور اس ایپیسوڈ کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو فیس بک پر بھی سینڈ کر سکتے ہیں، مطلب کا لنک وغیرہ آپ میرے گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ باقی ایک کمپٹیشن سٹارٹ کیا ہے فیس بک اور یوٹیوب والوں کا، کیونکہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب والوں کو کہیں کہ اپنا گروپ الگ کر لیں اور پتہ نہیں کیا کر لیں۔ ویسے ایک میری ریڈر نے بڑے مزے کا جواب دیا ہے جو مجھے بڑا پسند آیا ہے کہ اگر صرف انگوٹھا ہی چھاپ کر جانا ہے تو پھر کیا فائدہ ناول پڑھنے کا، جبکہ ناول کے پورے مزے لینے چاہیے۔ تو بالکل میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اب تو ہوگا کمپٹیشن فیس بک والوں کا اور یوٹیوب والوں کا، تو میں دیکھوں گی کہ کون زیادہ ایکٹیو ہے۔ تو بہت مزہ آنے والا ہے، کوئی نہ کوئی نئی مزیدار سی ایکٹیویٹی مل جاتی ہے ہمیں کرنے کے لیے۔ تو آپ لوگ اپنے ایڈٹس یا کوئی اچھی ویڈیوز بنا کر مجھے سینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ لگاؤں تو وہ آپ نے مجھے انسٹاگرام کے جو ان باکس ہوتا ہے وہاں پر سینڈ کرنی ہے، کیونکہ وہاں سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، تو فیس بک سے ویڈیوز وغیرہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو تھوڑی دیر کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔